میرے بھائی نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاق دی، اب کہتے ہیں کہ حلالہ کر لیا، لیکن ہم نے کوئی تصدیق نہیں کی، کیا تصدیق کرانا ضروری ہے؟ بھائی دیکھو، ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، پہلی بات تو گناہ کرتا ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے، لیکن طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس میں پورا مدلل ابھی کلپ بھی ریکارڈ کروانے والا ہوں انشاءاللہ۔ ایک چینل پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، مگر وہ چینل مشہور نہیں ہے تو کوئی سنتا ہی نہیں، اس دوبارہ سے ریکارڈ کرواؤں گا۔ اچھا میرے بھائی، تو یاد رکھو، جس نے بھی 3 طلاقیں دی بیوی کو، تو طلاقیں دے کے پہلی بات تو برا کام کیا، 3 جائز نہیں ہے۔ پھر عورت نے اگر حلالہ کیا ہے تو یہ پری پلان حلالہ تھا تو حرام ہے۔ پری پلان کا مطلب عدت گزرنے کے بعد اس خاتون نے کسی مرد سے نکاح کیا اور پہلے سے ایگریمنٹ کیا کہ آپ نکاح کے بعد، ہم بستری کے بعد مجھے طلاق دے دو گے، تو یہ ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ حلالہ کیا ہو گیا؟ لعنتی عمل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے ان دونوں پر اللہ کی لعنت۔ جس کے لیے کیا جا رہا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ بھی اس میں پلان کا حصہ بنتا ہے، وہ کہتا ہے میری بیوی سے تم شادی کرو اور پھر یوں کر دینا اور پھر یوں کر، ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اگر ایگریمنٹ نہیں تھا، اچھا حلال پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ نبی نے اس کو بھی حلال کرنے والا ہی کہا ہے۔ جس حلالے پر لعنت کی ہے، لعنت تو ہوگی، لیکن بیوی طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال بہرحال ہو جائے گی۔ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا حلال کروانے، محلل کہتے ہیں حلال کروانا، حلالہ کروانا تو ہم نے بتایا نا، لعن اللہ المحلل، نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرے اس پر بھی لعنت، اور جس کے لیے حلال کیا ہے اس پر بھی لعنت۔ پتہ ہے حلال تو ہو گیا ہی نا، نہیں آئی بات میرا خیال ہے، لیکن غلط طریقے سے کیا ہے تو اس عمل پر لعنت ہوگی، مگر حلال ہو جائے گی۔ ابھی اس عورت کے لیے دوسرے شوہر سے طلاق لینے کے بعد، عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح حلال ہو جائے گا، یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ عمل ایگریمنٹ کر کے کیا تو کیا ہو جائے گا؟ حرام، ناجائز، گناہ ملے گا اس پہ۔ اور اگر بغیر ایگریمنٹ کے کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لوگ ہر قسم کے حلالے کو لعنت کا عمل کہتے ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، مرد اگر زوجہ کو تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم بستری بھی ہو۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اس کے بعد اگر چاہے وہ فوراً بعد ہو، 1 سال کے بعد ہو، 20 سال کے بعد ہو، قرآن نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے۔ میں دوبارہ آیت پڑھ لوں، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دی، فلا تحل له من بعد، تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یعنی کب حلال ہوگی اللہ وہ وجہ بیان کر رہے ہیں، تنکیحا زوجن غیرہ، پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لے، فإن، پس اگر اس نکاح کے بعد، اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم بستری بھی، اس ہم بستری اور نکاح کے بعد، فإن طلقها، یہ دوسرا طلاق دے دے، اگلی رات کو دے دے، 1 گھنٹے بعد دے دے، آدھے گھنٹے بعد دے دے، 15 منٹ بعد طلاق دے دے، 10 منٹ بعد طلاق دے دے، 10 سال کے بعد طلاق دے دے، ایسی کوئی تفصیل قرآن نے بیان نہیں کی ہے۔ چاہے 10 منٹ کے بعد طلاق دے دے، ہم بستری کی، ہم بستری کرتے ہی طلاق دے دے، اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو پرانے والے میاں اور اس پرانی بیوی جو ہے نا اس کی، ان دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، ان یتراجعا، کہ یہ دوبارہ شادی کر لیں آپس میں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بھائی آپ غیرت اور کے جوش میں آ کے شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ 3 طلاقوں کا جہاں مسئلہ ہے کہ بول حلالہ تو لعنت ہے، حلالہ تو یہ ہے، تو حلالہ کروا دیا، حلالہ کر، او بھائی جان، اگر قرآن، اگر یہ حلالہ لعنتی عمل ہوتا تو قرآن کیوں اس کو بیان کرتا؟ حدیث میں لعنت ہے، قرآن میں اس کی اجازت ہے، تو پتہ چلا حدیث والا حلالہ کچھ اور ہے، قرآن والا حلالہ کچھ اور ہے۔ پری پلان حلالہ ہے، وہ لعنت ہے۔ پلان یعنی پری پلان سے مراد ایگریمنٹ نہیں ہے۔ تو پھر اگر دوسرا شوہر ہم بستری کرنے کے فوراً بعد طلاق دے دے تو بھی عورت پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا، یہ بھی جائز ہے کہ عورت نے پہلے سے ایگریمنٹ نہیں کیا، شوہر، دوسرے شوہر نے جب بیوی سے ہم بستری کی تو عورت کے لیے یہ بھی حلال ہے کہ فوراً طلاق مانگ بھی لے، اس کے ناجائز ہونے کی بھی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ طلاق عورت اگر بغیر کسی ریزن کے مانگے نا اپنے شوہر سے تو گناہ ہے۔
ایسی عورتوں کو منافقات میں شامل کیا گیا ہے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. لیکن اگر کسی ریزن کی وجہ سے مانگ رہی ہے تو اسلام میں یہ غلط, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے اس سے بچے ہیں. تو یہ ریزن ہے ایک, بھائی میری یادیں اسی سے وابستہ ہیں. سوال پیدا ہو جب اس سے تھی تو مجھے نکاح کیوں کیا؟ بھائی اس لیے کیا کہ اس سے اجازت نہیں ہے نکاح کرنے کی, آپ سے اجازت تھی تو آپ سے کر لیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور یہ سوچا تھا کہ اچھے لگے تو رہوں گی, نہیں لگے تو نہیں. مجھے نہیں اچھے لگ رہے, مجھے آپ کے منہ سے گٹکے کی بدبو آ رہی ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اب اگر آپ یہاں تجاوز کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ طلاق لے کے شادی نہیں کر سکتی, یہ اب قرآن پر کیا ہے؟ آپ اپنی عقل لڑا کے قرآن کے حکام کو کیا کر رہے ہو؟ چینج کر رہے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی وقت طلاق لے کے, ہاں دوسرے پر جبر نہیں ہے, وہ کہیں میں نہیں چھوڑوں گا. آپ نے طلاق مانگی, وہ کہیں میں نہیں طلاق دیتا, تو عورت کو زبردستی کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جب نہیں دیتے تو آپ ہی میرے مقدر میں میاں ہیں, شادی تو ہم نے کوئی ایگریمنٹ تو کیا نہیں تھا, مجبوراً گزارا کریں گے. منع کے ابا آپ ہی بنو گے تو گزارا کریں اس کے ساتھ. اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے گناہ نہیں ہے, وہ یہ کہتا ہے یار یہ اگرچہ میری بیوی ہے میں نہ چھوڑوں تو, لیکن جب یہ نہیں رہنا چاہتی, اس کے دل میں میرے لیے وہ جذبات نہیں بن سکتے جو پہلے کے لیے ہیں, تو چھوڑ دینا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی میں تو لوگوں کو ویسے ہی مشورہ دیتا ہوں جن کی بیویاں طلاق مانگ رہی ہیں, کوئی ریزن نہیں, میں کہتا ہوں یار طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے جو نہیں رہنا چاہتی زبردستی گھسیٹ کے رکھو اس کو اپنے پاس. یہ کوئی اچھا کام ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ او بھائی محبت کا رشتہ ہے, محبت سے رہو, ٹھیک ہے, نہیں رہ سکتے تمیز سے الگ ہو جاؤ نا. تو طلاق نہیں دینی چاہیے, لیکن اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی تو بیوی کے لیے تو غلط ہے بلا وجہ مانگے, لیکن آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب نہیں رہنا چاہ رہی تو یار ایسی عورت سے کرو شادی جو غیرت مند ہو, آپ سے ٹوٹ کے محبت کرے. نبی نے کیا فرمایا؟ تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرتی ہو. تو یہ جب طلاق مانگ رہی ہے اس کا مطلب آپ سے یہ محبت نہیں کرتی. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو طلاق دینے کے بعد کہ بھائی مجھے دوسری مل جائے گی تو چھوڑ دو اس کو. اور اگر نہیں آپ کہو یار میں تو اس سے بھی جاؤں گا ٹھیک ہے نا, مجھے ویسے ہی کوئی لفٹ نہیں کرائے گا معاشرے میں, پھر بے شک نہ چھوڑو. آپ بولو بھائی ٹھیک ہے تمہیں میں سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن مجھے تم ہی سمجھ میں آ رہی ہو, تمہارے علاوہ مجھے کوئی سمجھ میں. تو اختیار تو اللہ نے مرد کو دیا ہے نا, سمجھ رہے ہیں بھائی میں نہیں رہ سکتا, مجھے تم سے اتنی محبت ہے, تمہیں اگرچہ نہیں ہے لیکن اب تو تم نے اپنی مرضی سے قبول ہے نا ہمیں, تو اب ہم تو تمہیں پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی, ہم نہیں چھوڑیں گے, جاؤ. تو بعض دفعہ مرد ایسا ہوتا ہے, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, انہوں نے اپنی زوجہ کے بارے میں بتایا کہ کچھ ایسی حرکتیں بتائیں ان کی جو نازیبہ ہوتی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو طلاق دے دو. تو آپ نے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر مت دو. مطلب یہ کہ وہ عورت ایسی ہے کہ وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے, لیکن اب تمہیں عشق کی حد تک محبت ہو گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ برائی میں نہ پڑ جاؤ کسی نا. ایسی عورت کو چھوڑو گے تو اب تمہیں اس ڈیزائن کی دوسری ملے گی نہیں, وہ زیادہ خوبصورت تھی یا کیا مسئلہ تھا اس میں, تو پھر تمہیں وہی. ایک صاحب کی بیوی بد اخلاق تھی مگر خوبصورت بہت تھی, تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب ان کو اچھے اخلاق والی مل گئی مگر اس کی شکل بیچاری کی بقول ان کے, آپ کوئی بھی نہیں جانتا نہیں ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے, کسی کا راز فاش نہیں کر رہا. تو وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے یار وہ پرانی بہت یاد آ رہی ہے. میں نے کہا کہہ رہا یار وہ ٹھیک ہے بد اخلاق تھی لیکن شکل اچھی تھی. کہہ رہے یہ اخلاق کی بہت, لیکن کہہ رہے شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو میں نے کہا اب اس کو بھی گزارا کر لو. اب وہ ان کے ماشاء اللہ گزارا ہو رہا ہے, بچے بھی ہو گئے ان کے. میں نے کہا ورنہ جب اگلی ملے گی نا تو نہ اخلاق کی اچھی ہوگی اور نہ شکل کی ہوگی, پھر بولو کہ دوسری اخلاق کی تو اچھی تھی نا. تو شکر کرو جو بھی اللہ نے جس کو جو پیس دے دیا اللہ کا شکر ادا کرے. جو ملا صبر کرو, شکر کرو. دنیا میں سارے مزے دنیا میں نہیں ہوتے. پازیٹیو چیزوں کو دیکھو, نیگیٹو کو اگنور کرو. تو اب اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اب اگر شادی کے بعد دوسرا میاں طلاق دے دے, فوراً دے دے, اگلے دن دے دے, 10 سال کے بعد دے دے, وہ اس کا ہیڈیک ہے, وہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دوسرا شوہر اس نیت سے طلاق دے دے کہ یہ پہلے شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے, اس کے اس سے بچے ہیں, اس کے جذبات و فیلنگ اسی کے ساتھ ہیں, میرے ساتھ یہ نباہ نہیں کرنا چاہتی, تو اس طلاق پہ اس کو ثواب ملے گا. مقصد تو راحت. طلاق اس لیے بری چیز ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے نا, یہاں طلاق کا نقصان کے بجائے کیا ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات جو حلالے کا مقصد تھا وہ بھی حاصل ہو گیا. مقصد یہ تھا
کہ جب مرد نے 3 طلاقیں دی تھیں تو طلاق میں یا تو عورت قصوروار ہوگی یا کون قصوروار ہوگا؟ آدمی. یہی مسئلہ ہے نا. اگر عورت قصوروار تھی تو اس کی زندگی میں نیا مرد آیا تو اس کو کمپیئر کرنے کا چانس دیا شریعت نے کہ دیکھو یہ بھی ہے وہ بھی ہے, دونوں میں زیادہ اچھا کون ہے. اب سوچ سمجھ کے جانا. جو جھگڑے ہو رہے تھے, اگر اس کا پرانا میاں غلط تھا تو وہ کبھی بھی پرانے کے پاس نہیں جائے گی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کہے گی اللہ نے میری جان چھڑا دی, میری زندگی میں ایک نیا مرد آ گیا, ایک اچھا آدمی مل گیا, میں اب آپ ہی کے ساتھ زندگی گزاروں گی, مجھے وہاں جانے کا کیا شوق ہے. دوبارہ اس کے پاس جانا چاہتی ہے, اس کا مطلب فالٹ کس میں تھا؟ عین ممکن ہے آپ میں فالٹ ہو. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جو ہے نا مرد کیسے ہوتے ہیں. اور مرد کی اگر غلطی تھی تو جب وہ دھکے کھائے گا نا, اس بیوی کو یاد کر کر کے روئے گا, تو اسے اندازہ ہوگا یار اس میں فالٹ تھے, مگر اب جو میں رشتے تلاش کر رہا ہوں اس سے بھی زیادہ فالٹ والے مل رہے ہیں. اور یار کم از کم بچوں کو تو پال رہی تھی نا, اب تو بچے بھی گئے. چلو کھانا نہیں بناتی تھی, خدمت نہیں کرتی تھی, تمیز سے بات تو کرتی تھی. وہ یادیں جب علیحدگی ہوتی ہے نا, یادیں تو پھر آتی ہیں. کہے گا یار یہ تو کسی اور کے نکاح میں چلی گئی یار, یہ تو بالکل اختیارات ختم ہو گئے. وہ 100 دفعہ سوچے گا. اگر وہ اپنے فیصلے پر نادم نہیں ہے, وہ کہہ رہے میں نے صحیح کیا, تو وہ دوبارہ کبھی بھی شادی, بولو بھائی, بولتے کیوں نہیں کرے گا. وہ کہے گا اچھا ہے کسی اور سے نکاح ہو گیا, فون کر کے اپنی پرانی بیگم کو بول دے گا اب اسی کے ساتھ رہنا, اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں آپ سے شادی کروں گا, ادھر ہی زندگی گزار, ہنسی خوشی زندگی گزارو, میری جان چھوٹی, اچھا ہوا تمہیں بھی گھر مل گیا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر وہ طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ یہ مان رہا ہے کہ غلطی طلاق دینے میں کس کی تھی؟ میری تھی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا یقیما حدود اللہ, دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں اگر ان کا خیال ہو کہ اب یہ جھگڑے نہیں ہوں. اس کو بھی سزا مل گئی اور آپ کو بھی سزا مل گئی. ایک آخری بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. بیان تو میرا ختم پہلے ہی ہو چکا ہے, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. تو یہ غریبی چل رہی ہے, بیان ختم ہو چکا تھا. جب مسائل شروع کر دوں نا میں, تو اس کا مطلب بیان ختم ہو چکا ہے, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. تو لوگ اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں, یہ ایک اہم بات ہے. لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے کہ 3 طلاقیں دی, ایک آدمی کی بیوی کسی دوسرے مرد کے پاس جائے پھر وہاں سے گھوم کے واپس ہے, غیرت کے خلاف ہے. یہ غیرت کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ نے 3 طلاقیں دے دیں, عدت بھی پوری ہو گئی, تو وہ اب آپ کی بیوی ہے نہیں. وہ جہاں چاہے جس سے چاہے شادی, کسی کی طلاق یافتہ سے شادی کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے. آپ کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں رہا, وہ جہاں چاہے شادی کرے. اب اگر وہ دوسرے مرد سے طلاق لیتی ہے تو یہ بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے. عورتیں طلاق لیتی ہیں نا مختلف بیسس پر, تو غیرت کے خلاف ہے. کسی بھی بیس پہ طلاق لیتی ہے, کوئی بیس معقول ہو, پھر جب طلاق لینے کے بعد عدت بھی پوری کر لے, تو جیسے اس کا کسی اور مرد سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے, اپنے پرانے میاں سے نکاح کرنا بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے. تو کون سا اسٹیپ ہے جو آپ کو لگتا ہے یہاں سے غیرت کے خلاف کام شروع ہو رہا ہے؟ تو اس لیے جو جائز حلالہ ہے وہ غیرت کے خلاف نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. علم معاشرے میں, مارکیٹ میں شارٹ چل رہا ہے, بس تبصرے چل رہے ہیں آج کل معاشرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.